فرمایا گیا حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو نعمت ملے اور تجھے بری معلوم ہو اور تو چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حدیث کی روح سے یہ حرام ہے۔ غصہ سے کینہ اور کینہ سے حسد پیدا ہونا لازمی ہے، اور حسد ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھاتی ہے، اور فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی میں ہوتی ہیں: بدگمانی، حسد اور بری فعل۔ آپ نے اس کا علاج تجویز فرماتے ہوئے فرمایا، بدگمانی کا جب شکار ہونے لگو تو اس کی تحقیق میں مت پڑو اور اس خیال کو دل سے نکال دو۔ بدفعلی پر اعتماد نہ کرو، اور حسد پیدا ہو تو دست و زبان کو اس پر عمل کرنے سے بچاؤ۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم میں وہ چیز پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے جو تم سے پہلے متعدد قوموں کو ہلاک کر چکی ہے، وہ چیز حسد ہے۔ فرمایا، قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم لوگ بغیر ایمان جنت میں نہیں جا سکتے، اور ایمان کا دار و مدار ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں ہے۔ فرمایا، میں تمہیں بتاؤں محبت کا راز کس چیز میں ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سایہ میں دیکھا، انہیں اس مقام کی خواہش ہوئی، پوچھا، اے اللہ، یہ صاحب کون ہے اور ان کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہ بتایا، لیکن یہ فرمایا کہ اس کی کردار کو آپ کو متعارف کروا دیتا ہوں۔ فرمایا، اس نے کبھی حسد نہیں کیا، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچا اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حاسد ہی نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی جو قسمت میں نے پیدا کی ہے اسے پسند نہیں کرتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 گروہ ایسے ہیں جو 6 گناہوں کے سبب بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے، مطلب یہ گناہ ان کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حکام ظلم کے سبب، عرب تعصب کے سبب، مالدار تکبر کے سبب، تاجر خیانت کے سبب، گنوار نادانی کے سبب، اور علماء حسد کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک جنتی آ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں انصار میں سے ایک بزرگ آئے، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی فرمایا اور وہی صاحب تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کے کردار کو معلوم کیا جائے، چنانچہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ 3 راتیں برابر ان کو دیکھتے رہے کہ جب وہ سو کر اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن یہ بات فرمائی ہے، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہی عمل ہے۔ جب وہ جانے لگے تو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کی بھلائی دیکھ کر حسد نہیں کیا، اور اصل بات یہی ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت فرمائی، تکبر سے بچو، اس لیے کہ پہلا گناہ جو دھرتی پر ہوا اس کا سبب تکبر ہی تھا، کیونکہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ تکبر کی پیش نظر ہی تھا۔ اور حرص سے دور رہو کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا سبب یہی حرص تھا۔ اور حسد سے بچو کہ پہلا ناحق خون جو زمین پر ہوا جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو یہ حسد کے باعث تھا۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ خدا ہر روز بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، کیونکہ بدکار لوگوں کے لیے ان کی بدکاری ہی کافی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اس بندہ کو عزیز رکھتا۔
ایک آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور بادشاہ سے شکایت کر دی کہ یہ شخص جہاں پناہ کو بدزبان کہتا ہے۔ بادشاہ نے دلیل پوچھی تو کہا آپ اس کو بلا کر دیکھ لیں، اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے آئے گا تاکہ بو نہ سونگھ سکے۔ بعد میں وہ شخص اس مرد کو اپنے پاس بلاتا ہے اور گھر لے جا کر کھانا کھلاتا ہے جس میں لہسن کا سالن ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو جب بلایا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ لہسن کی بو بادشاہ کے ناک میں نہ جائے۔ بادشاہ نے اسے سچا سمجھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ قیمتی لباس اور معقول انعام کے سوا کوئی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا۔ ایک غلام کو لکھا، اس خط کو پہنچانے والے کا سر کاٹ کر اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس روانہ کر دو، اور مہر لگا کر یہ خط اسی آدمی کو دے دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس حاسد نے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شاہی عطیہ ہے۔ حاسد نے کہا کہ مجھے دے دو۔ اس نے دے دیا۔ یہ لے کر عامل کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اس خط میں تمہارے قتل اور کھال میں بھوسا بھرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اب حاسد پریشان ہوا اور کہا کہ یہ حکم تو فلاں شخص کے متعلق ہے، تم بادشاہ سے تحقیق کر لو۔ عامل نے کہا کہ بادشاہ ہی کے حکم کے متعلق کون جرأت کر سکتا ہے دوبارہ تحقیق کرنے کی؟ الغرض حاسد قتل کر دیا گیا۔ عادت کے مطابق وہ مرد خدا اگلے دن بادشاہ کے حضور جا کر کھڑا ہو گیا اور ہر روز جو کلمات دہراتا تھا وہی دہرانے لگا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا اور پوچھا، اس خط کا کیا بنا؟ اس نے کہا، وہ تو فلاں شخص نے لے لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے تمہاری شکایت کی تھی کہ تم نے یوں کہا کہ بادشاہ بدزبان ہے۔ اس نے انکار کیا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے پھر اپنے ناک پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا کہ مجھے اس شخص نے لہسن کا سالن کھلایا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہر روز یہی کہتے تھے کہ بدکار کے لیے اس کا فعل ہی کافی ہے، اور واقعی ہی بدکار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔